ایم عبداللہ صاحب دبئی سے سیٹھی صاحب سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یو اے ای کبھی پاکستانیوں کے لاسٹ 1.5 سال سے کبھی وزٹ ویزے بند کرتا ہے، کبھی امپلائمنٹ ویزے بند کر دیتا ہے. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں بند کرتا ہے؟ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اور کسی نیشنلٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ہوا تھا 1 ہفتہ بس، پر ان کا یہ جو مسئلہ تھا وہ 10 دن میں حل ہو گیا تھا. جی سیٹھی صاحب. ہاں جی، میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر ایک یو اے ای آفیشل کی ایک چھوٹی سی ہدایت تھی پاکستانیوں کو جو دبئی میں کام کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا انہوں نے پھر دہرایا اس کو، جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ پاکستانیوں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ دبئی ہے، ہم یہاں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے، نہیں چاہیں گے یہاں ڈسرپشن ہو. اور آپ سڑکوں پہ یہاں بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں، عمران خان یا کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور ڈسرپٹ کر رہے ہیں ٹریفک کو. ہم یہاں سیاست الاؤ نہیں کرتے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بند کر دیں اس قسم کی حرکتیں. اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم ویزا ریجیم کو ٹائٹ کر دیں گے، پہلی بات. پھر انہوں نے دہرایا، بڑے دکھی نظر آ رہے تھے مجھے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اتنی، یہ سمجھتی ہے دبئی بھی لنڈن ہے، لنڈن کے اندر وہ گالی گلوچ بھی سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے نون لیگ والوں کے خلاف. اور اب اگر دبئی میں ایسے شروع ہو گیا تو وہ پھر ظاہر ہے یہ تو ٹالریٹ وہ نہیں کریں گے کسی صورت میں. دبئی کے اندر کوئی ڈیموکریسی فریڈم سپیچ تو نہیں ہے، اور وہ بالکل اسی بیسس کے اوپر اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، ٹائٹ کنٹرول، تاکہ وہاں مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں. پاکستانی اب آپس میں لڑنے شروع ہو گئے ہیں، پھر پاکستانی انڈینز کی آپس میں لڑائی ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلے یہاں جا کے بنے. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ فرق کیا ہے انڈینز میں اور پاکستانیز میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے، دبئی والوں نے، رولرز نے مجھے یہ بتایا. انہوں نے کہا جی پاکستانی کام بھی اتنی محنت سے نہیں کرتے جتنے ہندوستان کے لوگ محنت سے کام کرتے ہیں. پاکستانی مذہبی بھی زیادہ ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ مذہب کو سامنے لے آتے ہیں. اور ہندوستانی جو ہیں وہ مذہب کا بھی ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے، پہلے کام آتا ہے پھر مذہب آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایفیشنسی، تعلیم بھی پاکستانی لیبر کی جو ہے انڈین لیبر کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو انڈین اور سری لنکن لیبر جو ہے ان کی تعلیم بھی بہتر ہے. وہ لڑتے بھی نہیں ہیں، کام بھی بہتر کرتے ہیں. اور پاکستانی تینوں جگہ پہ آ کے گر جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا، وہاں کی لیبر کو یہاں بلانا، مگر آپ لوگ بڑے لڑاکو ہیں اور آپ لوگ کام بھی پورا نہیں کرتے. وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے فیکٹری کے اندر ایک پاکستانی چوکیدار تھا، تو کہتے ہیں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں بھی مسلمان ہوں، ہم سے زیادہ مسلمان کون ہے عربوں سے زیادہ، مگر میں جب آتا تھا، میری گاڑی آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا اور مجھے وہاں ہونک کرنا پڑتا تھا کہ بھئی دروازہ کھولو، مالک آیا ہے. تو پتہ چلتا تھا چوکیدار صاحب 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز بھی پورا ٹیک کرتے تھے. پھر رات کے وقت اور بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی تھی. تو کہنے لگے یار میں تو تھک گیا کہ اگر میرے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا تو میں نے سوچا کہ پھر اس چوکیدار کو چینج کر کے کوئی سری لنکا سے کوئی بندہ میں لے آؤں، یا کرناٹکا سے کوئی، کیرلا سے کوئی بندہ میں لے آؤں، یا دلی سے میں کوئی سردار جی کو لے آؤں. تو یہ تو اس قسم کے مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا یہ ساری جگہ پہ ایسا ہی رویہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو خانہ کعبہ میں جا کے لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، سیاسی، وہاں ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں، ابھی حال ہی میں جب مریم اورنگزیب وہاں تھی تو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو یہ پرابلم ہے. اور اس کے بعد پہ دیکھا آپ نے سعودی اتھارٹیز نے کیا ایکشن لیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بی جے پی کے جو انڈینز ہیں وہ کانگریس کے خلاف، یا کانگریس کے لوگ بی جے پی کے خلاف امریکہ کے اندر جس قسم کی پروٹیسٹ آپ لوگ کرتے ہیں ان فیور آف ون پارٹی اور انادر پارٹی. ایک وقت تھا کہ آپ بے نظیر کے لیے اس کے حق میں پروٹیسٹ کرتے تھے، اور آج آپ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ایک زمانے میں نون لیگ کے لیے بھی آپ کرتے تھے. تو اور پھر آپ لڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، اور آپ سڑکوں پہ آ کے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں the fault dear Brutus lies with us، خامیاں ہمارے میں ہیں. ہم ابھی بھی اپنے ذاتی ایشوز جو ہیں یا سیاسی ایشوز ہیں وہ گھر نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ ہم سب جگہ ساتھ لے چلتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے فورن امپلائرز اور فورن کنٹریز جو ہے وہ ہم سے خوش نہیں رہتی. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس ملک میں جائیں اس ملک کے قانون، اس ملک کے رویہ، راج رویہ
اس کو اپنائیں، نہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ ایک شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. آئی ایم سوری ٹو سے دس، بٹ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں کے قانون، وہاں کے کلچر، وہاں کا جو ہے اس کو آپ کو اگر آپ اپنا نہیں سکتے تو اس کے خلاف نہ کھڑے ہو. ہاں، وہاں کے قوانین کا احترام کریں، وہاں کے اصولوں کی پاسداری کریں. تو اس طرح کی رکاوٹیں آپ کے سامنے اگر دوسرے نیشنلٹیز کے سامنے نہیں آ رہی. کال فار انٹروسپیکشن، اسی کی بات آپ نے سمجھی، سیٹھ صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا. چلیں شامل کرتے ہیں ایک اور سوال. علی کراچی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انالیسس کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا بڑھ رہا ہے اور کیا کم ہو رہا ہے. محبت کم ہو رہی ہے اور عمران خان کی طرف پاکستانی عوام کی ہمدردیاں بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص نوجوان جو طبقہ ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور باقی کسی بھی پارٹی کے خلاف ہے. پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی جو پارٹی ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی ہی ہے. باقی تو سب پروونشل پارٹیز بن چکی ہیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان ہی اس ملک کا حل ہے؟ اور کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی اس حکومت کو. جیسے کہ ہم نے پی آئی اے کو بیچنے کے لیے پیش کیا تھا، پر پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس وقت. تو پھر ان کے پاس رہنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 2 سال میں چیزیں بہتر ہو جائے گی. کس طرح سے بہتر ہوگی؟ بڑا اچھا اور انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں جواب بھی میں اسی قسم کا ہی دوں گا. پہلی بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا چیز بڑھ رہی ہے اور کیا چیز بڑھ نہیں رہی یا کم ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت عوام میں آ رہی ہے. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک بندے کا نام تو نہیں ہوتا نا، ایک ادارے کا نام ہے، یا کچھ مختلف مل کے کچھ اداروں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو جب عمران خان سیم پیج پہ تھے تو اس وقت تو آپ سب پی ٹی آئی کے سپورٹرز پرو اسٹیبلشمنٹ تھے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ اینٹی اور پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، آپ پرو عمران خان ہیں، اور جو اس کے فائدے کی بات ہے وہ آپ کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو آج اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہے ہیں اور کل اگر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے، بیکاز وہ یہی اسٹیبلشمنٹ پھر خان صاحب کے ساتھ سیم پیج پہ آ جائے گی. تو یہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. آپ پرو عمران خان ہیں، اور جس دن اس عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے اس دن آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں گود میں، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ کو وہ لتاڑ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی لتاڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط فہمی میں آپ مت رہیں کہ آپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں. آپ نہیں ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. آپ کو بنائے اسٹیبلشمنٹ میں تھا، اور وقت جب آئے گا، جب عمران خان کا وقت آئے گا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی یہ وقت آئے گا. اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ کیسے یہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. دیکھیے، خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت اسی قسم کے حالات میں آئے تھے نا جو آج حالات ہیں. وہ بھی تو کندھے پہ چڑھ پہ آئے تھے، آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے تھے. آج اگر فارم 47 کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت آر ٹی ایس سسٹم کی بات ہو رہی تھی. تو کیا فرق ہے؟ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا، جس کے اوپر جھگڑا چلا، جس کے بارے میں نے بہت دفعہ ذکر کیا اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا، کہ خان صاحب چاہتے تھے 1 پارٹی سسٹم بنانا. جمہوریت پارلیمنٹ میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے. بہت سے اسٹیٹمنٹس ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو یاد دلا دیں گے کسی دن، کوئی 100 اسٹیٹمنٹس ان کے پارلیمنٹ کے خلاف جب وہ دھرنے کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی جس قسم کا ٹریک ریکارڈ تھا ان کی پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر. اور پھر ساری پارٹیز کو وائپ آؤٹ کرنا. ابھی کل کے پروگرام میں نے کہا ہے کہ سب نون لیگ کے لیڈرز کو اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا، اور حالانکہ کیس کوئی نہیں تھا، اور خود کہنے لگے کہ یہ میرا بیانیہ ہے، اگر میں ان کو جیل میں نہیں ڈالوں گا تو لوگ کیسے مانیں گے کہ یہ کرپٹ ہے. تو تھے یا نہیں تھے وہ فرق نہیں پڑا انہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ملک 1 پارٹی اسٹیٹ نہیں بن سکتا.